अलैहिस्सलाम के आदात मुबारक के हवाले से, सीरत के हवाले से हम कुछ चीज़ें बयान कर रहे हैं। तो हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम सुरमा लगाने के हवाले से नबी अलैहिस्सलाम की ये मामूल रहा है कि रात को सोते वक्त रोज़ाना बुनियाद पे सुरमा आँखों में लगाना। सुभान अल्लाह। ये सरकार करीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। आप अलैहिस्सलाम इसमत सुरमा इस्तेमाल फरमाया करते थे और आका करीम अलैहिस्सलाम का फरमान भी है कि इसमत सुरमा लगाया करो कि ये निगाह को रोशन और पलकों को दराज करता है, लंबा करता है। आम रूटीन नबी अलैहिस्सलाम की ये थी कि दो सिलाइयाँ, एक आँख में, दो दूसरी में, और एक सिलाई दोनों की तरफ, एक मरतबा एक आँख में और दूसरी मरतबा दूसरी आँख में। ये दिन के अंदर मामूल था। रात आप जब आराम फरमाने लगते तो नबी करीम अलैहिस्सलाम तीन तीन सिलाइयाँ दोनों आँखों में डालते थे। ये सुरमा सुन्नत है। आजकल हमारे यहाँ तो ये बड़ा अजीब सा महसूस होता है कि अगर कोई सुरमा पहन के आ जाए तो उस पर मजाक बनाया जाता है, भाई थे आज ट्रक डट है? लेकिन ये सुन्नत है जी। रोज़ा की बात, रोज़े में भी इसकी कोई ममानियत नहीं। बाकी पांच चीज़ें नबी करीम अलैहिस्सलाम के साथ हमेशा आपके पास रहती, सफ़र में, हज़र में। वो पांच चीज़ें, एक आईना, दूसरा सुरमादानी, तीसरी चीज़ कंघी, चौथी चीज़ मिसवाक और पांचवी चीज़ मिदरा। ये भी एक कंघी की किस्म है, लोहे की कंघी बनी होती थी, सरकार करीम अलैहिस्सलाम अपने सर मुबारक में किया करते। ये पांच चीज़ें नबी अलैहिस्सलाम के पास है, आईना, सुरमादानी, कंघी, मिसवाक और मिदरा। मिसवाक के बारे में नबी अलैहिस्सलाम की बहुत ज़्यादा फरामीन है। आईना शीशा देखने के लिए। उसके बाद नबी अलैहिस्सलाम की रूटीन रही है कि नबी अलैहिस्सलाम अपने बालों को पीछे करते थे। उस वक्त दो चीज़ें मुयस्सर थीं, एक अहले किताब बालों को वैसे पीछे कर देती है, और जो मुशरिकीन थे ना वो दरमियान में से मांग निकालते थे, सींट जिसे कहते। तो नबी अलैहिस्सलाम जिस मामले में अगर कोई हुक्म अल्लाह की तरफ से वाज़े ना होता ना तो आप अहले किताब की बात को पसंद करते थे। तो अहले किताब क्योंकि बाल को वैसे पीछे कर देते थे तो नबी अलैहिस्सलाम को भी यही पसंद। बाद में सरकार करीम अलैहिस्सलाम भी मांग निकालना शुरू कर दे, दरमियान में से दो बालों को दो हिस्सों में तकसीम करना, सेंट, इसे नबी अलैहिस्सलाम ये मांग भी निकाला करते थे। इब्तिदा के अंदर नबी अलैहिस्सलाम का ये तरीका रहा है कि आप बालों को पीछे कर देते, और सरकार करीम अलैहिस्सलाम के बाल या ये कान की लौ के आधे हिस्से तक होते, या फिर कान की लौ तक होते, या फिर शानों तक होते। ये नबी अलैहिस्सलाम की जुल्फ़ें होती थी। बाज़ मरतबा नबी अलैहिस्सलाम जब उम्रा या हज के लिए तशरीफ़ ले गए तो आपने हल्क करवाया। ये दो चीज़ें हैं, एक है हल्क के उस तरफ फिरवा देना, और दूसरी चीज़ है कसर के थोड़े छोटे करवाना। लेकिन नबी अगरचे ये जायज़ है कि हाजी जो हज करने के लिए गया या उम्रा करने वाला शख्स ये हल्क के बजाय कसर भी करवा सकता है, लेकिन अफजल तरीन इसमें कसर हल्क है कि बालों को सिरे से मुंडवाना। इससे बाद अगली चीज़ है कि नबी अलैहिस्सलाम नबी करीम अलैहिस्सलाम तेल कसरत के साथ इस्तेमाल करते थे। आपका तरीक़ाकार यह है कि बाईं हथेली पे तेल को उंडेलते, सबसे पहले आप अपने भौंहों पे, आबरू इन पे लगाते थे, उसके बाद आँखों पे लगाते थे, फिर दोनों हाथों के साथ अपने सर मुबारक पे मल लिया करते। और आका करीम अलैहिस्सलाम इतना तेल लगाया करते थे कि किना एक कपड़ा था कि नबी अलैहिस्सलाम तेल लगा के फिर सर पे वो कपड़ा बांध देते थे कि उसकी वजह से अमामा जो है ना वो तेल का असर अमामे की तरफ ना आए। तो ये चीज़ वाज़े हो रही है कि सरकार बड़ा ज़्यादा तेल इस्तेमाल करते थे। इस वजह से सरकार करीम अलैहिस्सलाम वो किना का कपड़ा भी इस्तेमाल किया करते थे। ये सुन्नत तरीका है कि पहले भौंहों पे लगाया जाए, फिर आँख पे लगाया जाए, फिर सिर पे मल लिया जाए। उससे अगली चीज़ है
کہ نبی کریم علیہ السلام کا خوشبو کا استعمال کرنا۔ آقا کریم علیہ السلام کو خوشبو بہت زیادہ پسند تھی، اور یہ سنت بھی ہے کہ اگر آپ کو کوئی شخص تحفہ دیتا ہے تو خوشبو کو آپ رد نہ کریں۔ یہ کوئی بھی آپ کو خوشبو کا ایک گفٹ دیتا ہے، تحفہ دیتا ہے، تو اسے آپ رد نہ کریں۔ اور اس سے بڑھ کے اگلی چیز جو کہتے ہیں نبی علیہ السلام معاذ اللہ ہم جیسے تھے، ان کے لیے بڑی اہم بات ہے کہ یہ سیرت کی جس کتاب کو بھی آپ اٹھا کے دیکھیں کہ نبی علیہ السلام کے پسینے کے اندر بھی خوشبو تھی۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم علیہ السلام کو جب پسینہ آتا اس سے بھی خوشبو نکلتی تھی۔ آپ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے جاتے اور دوپہر کو قیلولہ کرتے تھے، تھوڑی دیر کے لیے آرام فرمایا کرتے تھے، تو آپ نبی علیہ السلام کے لیے ایک چمڑے کا بچھونا بچھا دیتی تھی، اور نبی علیہ السلام کو پسینہ بہت زیادہ آتا تھا تو وہ اس پہ پھر اکٹھا، کیونکہ چمڑے سے نیچے جذب تو ہوتا نہیں تھا تو پھر وہ اکٹھا ہوتا رہتا، تو حضرت ام سلیم اسے ایک شیشی میں ڈال لیا کرتے۔ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام نے پوچھا ام سلیم اسے کیا کرتی ہو؟ تو عرض کی حضور اسے خوشبوؤں میں استعمال کرتی ہے، یہ خوشبوؤں میں۔ اور ایک جگہ پہ حدیث کے اندر یہ بھی ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک شخص کو بطور خوشبو کے یہ عطا بھی کیا تھا، اور جس کو عطا کیا تھا اس کی بیٹی کی شادی تھی، تو اس عورت نے جب اسے استعمال کیا تو وہ اتنا خوشبو اس گھر سے آ گئی کہ لوگوں نے، کیونکہ عرب کے اندر نام رکھے تو لوگوں نے اس گھر کو بیت المطیبین رکھ دیا کہ خوشبوؤں والا گھر، کہ جس بچی کے لیے نبی علیہ السلام کا اپنا پسینہ مبارک عطا فرمایا تھا تو اس کے اندر اتنی خوشبو آتی تھی۔ اور نبی علیہ السلام جس سے بھی ہاتھ ملایا کرتے نا وہ ایسا محسوس کرتا کہ جس طرح یہ جو عطر بیچنے والے عطار نہیں ہوتے، ان کے پاس ایک تھیلی ہوتی ہے اس میں ہاتھ ڈالتے ہیں، تو حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کے ساتھ جب کوئی ہاتھ ملاتا تو اس ہاتھ سے اتنی خوشبو آتی تھی، ایسے محسوس ہوتا تھا کہ جس طرح کسی عطار نے، عطر بیچنے والے نے اپنے اس تھیلی سے ہاتھ ڈال کے پھر نکالا ہے۔ حالانکہ نبی علیہ السلام عام روٹین میں جس کو بھی ہاتھ ملاتے، اور جو صبح کو ہاتھ ملاتا نا شام تک اس شخص کے ہاتھ سے خوشبو آتی رہتی۔ سبحان اللہ۔ یہ نبی علیہ السلام کی خوشبو تھی۔ اور آپ کا ہاتھ، یہ ہم نے شاید کل بھی بیان کیا ہے کہ آپ کا ہاتھ ریشم سے بھی زیادہ نرم اور خوشبودار ہوتا، ہر وقت اس سے خوشبو آتی رہتی۔ اور جس جگہ سے نبی علیہ السلام گزر جاتے نا اب کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ سرکار کدھر گئے، وہ خوشبو اسے آتی جاتی اور سرکار کریم علیہ السلام جہاں تشریف فرما ہوتے وہاں پہنچ جاتا۔ سبحان اللہ۔ اتنی خوشبو۔ حضرت عتبہ بن فرقد السلمی فرماتے ہیں، بلکہ ان کی زوجہ فرماتی ہیں کہ ہم حضرت عتبہ کی 4 بیویاں تھیں، اور عرب کے لوگ بڑی اعلیٰ ترین خوشبو استعمال کیا کرتے تھے، ہم اعلیٰ سے اعلیٰ خوشبو استعمال کرتے ہیں، لیکن جو ہی عتبہ ہمارے گھر کے اندر آتا تھا تو حضرت عتبہ کی خوشبو پورے گھر پہ غالب آ جاتی، ہماری خوشبو جو ہے نا وہ مدھم پڑ جاتی، عتبہ کی خوشبو بڑھ جاتی۔ تو ایک دن ہم نے اکٹھا ہو کے سوال کیا، کہنے لگی عتبہ آپ کون سی خوشبو استعمال کرتے ہیں کہ ہماری مہنگی ترین خوشبوئیں بھی اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی؟ انہوں نے کہا بھئی آپ میری ازواج ہیں، دیکھا ہے کبھی میں نے استعمال کی ہو؟ انہوں نے کہا دیکھا تو نہیں ہے لیکن آپ کی خوشبو اتنی ہے۔ اس نے کہا میں خوشبو استعمال نہیں کرتا، ہاں ایک بات ضرور ہے۔ وہ بات کون سی ہے کہ ایک مرتبہ میں چھوٹا تھا تو میرے جسم پہ پھوڑے پڑ گئے، پھوڑے نکل آئے، آبلے پڑ گئے، تو نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ یہ میرے جسم پہ پھوڑے آ گئے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا 70 باندھ لو، یعنی جس جگہ کو چھپانا فرض ہے اس کے علاوہ باقی کپڑے اتار دو۔ تو میں نے کپڑے اتار دیے، نبی کریم علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن لگا کے میرے جسم پہ ہاتھ پھیرا۔ سبحان اللہ۔ اس دن سے لے کر آج دن تک میرے جسم سے خوشبو آ رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ کہ یہ نبی علیہ السلام کی خوشبو تھی۔ اور نبی کریم علیہ السلام کے پاس ایک اسے سکہ بھی پڑا گیا اور سکہ بھی پڑا گیا۔
یہ ایک خوشبودان تھا کہ جس کے اندر نبی علیہ السلام کی خوشبوئیں جمع ہوتی تھیں. نبی کریم علیہ السلام کثرت کے ساتھ، یہی تو ہمیں بھی حکم ہے کہ آپ خوشبو استعمال کریں. بلکہ فقہی مسئلہ ہے کہ جس شخص کے جسم سے فطرتاً بدبو آتی ہو نا، تو اس کا مسجد میں آ کے نماز پڑھنا منع ہے. جس کے جسم سے فطرتاً بدبو آتی ہے کہ جس کی وجہ سے باقی لوگوں کو تکلیف پہنچتی، اس لیے کہا گیا کہ آپ کچا پیاز کھا کے، لہسن کھا کے مسجد میں نہ آئے تاکہ آپ کے منہ کی بدبو نہ آئے. ٹھیک ہے، آپ خوشبو استعمال کریں. سرکار کریم علیہ السلام کی سنت ہے کہ آپ جمعہ کے دن لازمی خوشبو استعمال کریں. سبحان اللہ. تو یہ سرکار کریم علیہ السلام کی خوشبو تھی. اور آقا کریم علیہ السلام اپنے سر مبارک پہ بھی کستوری کو ملا کیا کرتے تھے. یہ نبی علیہ السلام کی یہ جو خوشبو ہے بہت زیادہ ہر بندے کو آتی تھی کہ اگر دور سے بھی کوئی نظر آتا، بلکہ بعض دفعہ آپ گزر جاتے، لوگوں کو معلوم ہو جاتا تھا کہ سرکار کریم علیہ السلام یہاں سے گزر کے گئے ہیں. کیونکہ آقا کریم علیہ السلام کی ایک تو خوشبو منفرد خوشبو تھی، الگ خوشبو تھی، دنیا کے خوشبوؤں سے بھی ہٹ کے خوشبو تھی. جس طرح حضرت عتبہ کی آپ نے روایت سنی ہے نا کہ آپ نے ان کے بچپن کے اندر ان کے جسم پہ ہاتھ پھیرا تھا. اب وہ 4 شادیاں کر چکے ہیں اور اس کے باوجود ان کے جسم سے خوشبو آ رہی ہے. سبحان اللہ. یہ نبی علیہ السلام نے صرف ہاتھ مبارک لگایا ہے تو اتنی خوشبو ہے، تو جو سراپا محمد ہے اس کے اندر خوشبو کا عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ. تو اللہ کریم ہم سب کو نبی علیہ السلام کی سچی پکی محبت نصیب فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.